Assalamualaikum, Irfan Ahmad Awan from Society, Balochistan. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سن رہے ہیں ہم آپ کو, بولیے بھائی. آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی سن سکتے ہیں. اچھا شمیم صاحب بھی ہیں یہاں پر. شمیم صاحب جی جی آپ اپنے تعارف کرا دیں باقی دوستوں کے لیے. سر جی آپ تو جانتے ہیں میں جرنلسٹ ہوں. جی میں بالکل ضرور جانتا ہوں. آپ بتائیں نا, آپ ہیومن رائٹس کے ایشوز کے اوپر جرنلزم کر رہے ہیں, اس لیے باقی دوستوں کو تعارف ہو جائے آپ کا. آپ بہت عرصے سے ہیومن رائٹس کے اوپر اچھا جرنلزم کر رہے ہیں. جرنلسٹ ہیومن رائٹس کو کور کر رہا ہوں, اور جو لاسٹ منسٹر تھے ہیومن رائٹس ان کے ساتھ بھی ایز اے میڈیا ایڈوائزر کام کرتا رہا ہوں, اور اس وقت مختلف ایشوز کے اوپر ہیومن رائٹس کے اوپر کام کر رہا ہوں اور لکھتا ہوں. اچھا ہمیں ڈاکٹر شاہجہ صوبے صاحب نے جوائن کیا. آئی تھنک ڈاکٹر صاحب آپ سن رہی ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر صاحبہ کی آڈیو ایشو آ رہا ہے تو وی جسٹ ٹرائنگ ٹو سارٹ اٹ آؤٹ. میں ان کو ذرا سا سم ٹیکنیکل گلچ. تو حسن مجھے بتائیے گا then we are ready to go then start. نہیں we'll wait for the members please. We'll wait for members. Okay. اتنی دیر ہم انفارمل کرتے ہیں, تھوڑی ڈسکشن. السلام علیکم. السلام علیکم ایوری باڈی. السلام علیکم ایوری باڈی. وعلیکم السلام جی. میں سلیم ملک ہوں. یہ میرا زوم کے اوپر نام ذرا ڈفرینٹ ہے. آئی ڈونٹ ورک ود اینی آرگنائزیشن ایٹ دی مومنٹ. اچھا ٹھیک ہے. I am independent development professional. I can see many faces whom I know. شکریہ جی مسلم صاحب, بہت شکریہ آپ کو جوائن کرنے کا. جی بہت شکریہ, مہربانی. انویٹیشن کا بہت شکریہ. نہیں تھینک یو مچ. We really look forward to have you on board. آج کی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. اچھا ممبرس کو ہم جب جوائن کریں گے جوائن کرا لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دا مین ٹائم ہمارے جو سول سوسائٹی کے دوست آج کی ڈسکشن کا آبجیکٹیوز اور ڈسکشن کر لیتے ہیں. اس کے بعد وہ آپ نے دیکھا ہوگا, ایک تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام دوستوں کا, فردن ویلری کا, منیزے کا, اور رضا صاحب کا, اور عمران صاحب کا, ہمارے جو دوست ہیں مبشر صاحب, سارا مبشر صاحبہ, ڈاکٹر صاحبہ جو ہمارے امتیاز صاحب, سب جو دوست ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, اپنا ٹائم نکالا اس میں. ابھی ہمیں میڈم اور ڈاکٹر شاہجہ صوبے صاحبہ کا بھی, میڈم ہمیں خاور مطالعہ بھی جوائن کریں گے. آج کا یہ تھا کہ کووڈ رسپانس کے حوالے سے خاصی ڈسکشن چل رہی ہے, اور اس میں ایک کنسرن یہ بھی تھا کہ پارلیمنٹیرینز کا رول ویزیبل نہیں تھا, جس کی وجہ سے پچھلے دنوں ایک سیشن بھی ہم نے بلایا تھا. اگر آپ کو پتا ہو, پارلیمنٹ کا ایک سیشن تھا جس میں ڈسکشن بھی اس کے اوپر ہوئی. اور دوسرا یہ ایشو آ رہا تھا کہ لوگ یہ سمجھ رہے کہ پارلیمنٹ کا کوئی رول ویزیبل نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ از ناٹ اوبلیویس. جو سچویشن ہو رہی ہے, پارلیمنٹ از ان پکچر اور ویجیلنٹ اپنے رول کے حوالے سے. لیکن یہ تھا کہ جو پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی تھی جو اسپیکر صاحب نے بنائی تھی, وہ اسپیکر صاحب پھر ہی گاٹ سک, اور اس کے بعد وہ اس وجہ سے وہ آگے نہیں چلی. اس کے تحت اس کے علاوہ پھر جو ٹاسک فورس ہے ایس ٹی جیز کی, جس کو فدران صاحب ہیڈ کرتے ہیں, اس کے سب گروپس بنے ہوئے ڈفرینٹ. اس میں چلڈرن کے اوپر ایک سب گروپ ہے جس کو مہناز رفیع صاحبہ چیئر کرتی ہیں ہماری ایم این اے, اور ایک سب گروپ ہمارا ہے جو جنڈر کے اوپر ہے, ایس ٹی جی 5 کے اوپر, جس کو میڈم شندانہ گلزار اس کو چیئر کرتی ہیں. اس کے ان سب گروپس میں 7-8 ہمارے آنریبل ممبرز آف پارلیمنٹ اس کے ہمارے ممبر ہیں. تو ہمارا بیسیکلی یہ مقصد یہ تھا کہ آج کے اس میں, کیونکہ یہ دیز آر دا موسٹ ولنریبل سیکشنز آف سوسائٹی جن کے اوپر کووڈ کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کے رسپانسز اس کے اوپر آئے ہیں, وہ جو اس کے امپیکٹ پڑے امپلیکیشنز ہیں بچوں کے اوپر بھی, عورتوں کے اوپر. لیکن جو گورنمنٹ کی جو اولڈ اسٹریٹجی ہے, میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے کہ اس میں وہ پریونشن پہ گئے ہیں, ایمرجنسی ریلیف پہ گئے ہیں, کیش پروگرام پہ گئے ہیں, لیکن بچوں کے اور عورتوں کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل گائیڈ لائنز ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں. اسسمنٹ تو ضرور ہوئی ہیں اور بڑا اچھا کام کیا ہے یو این وومن نے, منسٹر آف ہیومن رائٹس نے, آپ کے اداروں نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ کوئی اسسمنٹس کیے ہیں, لیکن اسسمنٹس آگے دیٹ ورک ہیز ناٹ بین ٹرانسلیٹڈ انٹو دا پریکٹیکل ریلیف یا ریہیبلیٹیشن ورک. دس از ون چیلنج. اچھا پھر اس کو دوسرا جو ایک ایشو یہ سامنے آتا ہے کہ جو فریگمنٹڈ رسپانس ہمیں سامنے آیا. سول سوسائٹی نے بڑا اچھا کام کیا, اب لیٹ انٹری ہوئی لیکن کام سٹارٹ کیا انہوں نے. گورنمنٹ نے شروع سے پریونشن پہ کام کیا, پروموشن گورنمنٹ کے اپنے کام آئے اس میں, لیکن ایک جو ہولسٹک اور انٹیگریٹڈ اپروچ ہونی چاہیے, جو رسپانس ہونا چاہیے تمام سوسائٹی کو, دیٹ از اسٹل
missing in various parts. اور اس میں جو پھر آؤٹ ریچ کے ایکسیسیبلٹی کے جو ایشوز ہیں, انکلوزیونیس کے جو ایشوز ہیں ود رسپیکٹ ٹو ولنریبل پاپولیشن, وہ اس حساب سے ہماری رسپانس فوکس نہیں. اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسسمنٹ تھوڑی سی لیٹ ہوئی اور گورنمنٹ کا رسپانس پہلے ایمرجنسی میں تھا, پریونشن کے اوپر تھا. تو آج ہم ان سارے موضوعات پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہتے ہیں, اور جو پارلیمنٹ کی جو گائیڈنس, جو پارلیمنٹ کا جو رول ہے اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کریں. پارلیمنٹ کی جو کمیٹیز ہے, لائک پارلیمنٹ کے جو اوور سائٹ کا رول ہے, پارلیمنٹ کی جو آؤٹ ریچ ہے, سوشل لیڈر, پولیٹیکل لیڈرس, اس میں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں. پارلیمنٹ ایز کانسٹیٹوئنسی لیول, ڈسٹرکٹ لیول میں کیا رول ان کا پلے ہونا چاہیے مانیٹرنگ اور کوآرڈینیشن میں. پالیسی ریفارمس کے حوالے سے وہ اپنے رول کیسے پلے کر سکتے ہیں. اور موسٹ امپورٹنٹلی آگے بجٹ آ رہا ہے, اس میں بجٹ میں جو چیزیں آنی ہیں اس حوالے سے, اس میں کیا بات کی جا سکتی. تو آئی ووڈ ریکویسٹ کہ سارے دوست جس چیز موضوع بولنا چاہیے لیکن 5 سے 6 منٹ میں اپنی بات کر لیں, تاکہ اس طرح اتنی دیر میں ہمیں ایم این ایس جوائن کر لیتے ہیں, پھر ہم قدم کی بات سن لیں گے, کیونکہ انہوں نے بھی اپنی پریزنٹیشن کیا. بلکہ میں چاہوں گا حسن صاحب آپ جو ہے اس ٹائم سٹارٹ کریں جب ایم این ایس ہمیں جوائن کر لیں اپنی پریزنٹیشن کو. اس سے پہلے ہم چاہیں گے 2-4 دوست بات کر لیں. آپ بتائیں گے حسن صاحب کہ ہمارے آنریبل ممبرز ہیں کس سے جوائن کیا. we have Dr. Shazia Sufi and Shindana Sahiba. وعلیکم السلام. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ میں ڈاکٹر شازیہ. جی ڈاکٹر شازیہ صوفیہ ایم این اے جی ہمارے جی ساتھ. جی جی بہت شکریہ, بہت شکریہ جی حسن. And we have Shindana Gulzar Sahiba, who's the chair of the who's the chairperson of the SDG 5 subcommittee. ٹھیک ہے. And she's going to chair today's session as well. اوکے گڈ. So, madam. اچھا اس طرح کرتے ہیں پھر حسن, یو اسٹارٹ ود یور پریزنٹیشن. ڈاکٹر آپ کی جو چائلڈ ابھی میناز نے تو جوائن نہیں کیا ابھی آپ کو میرے خیال میں. میناز آ گئی ہیں. اچھا میڈم میناز بھی آ گئی ہیں. تو میڈم میناز اور ڈاکٹر شندانا, آپ کو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ٹائم نکالا ایز پر یور گائیڈنس. آج کی میٹنگ ہم نے پلان کی. یو کین سی لیڈنگ ایکسپرٹس آف سول سوسائٹی آر ہیئر. تو آئی ووڈ ریکویسٹ کہ میڈم میناز اور میڈم شندانا جو کو چیئر آج کے سیشن کی, ان کی اجازت سے ہم اس کی فارمل اس کی طرف جاتے ہیں, لانچ کی طرف. تو حسن صاحب آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں, آپ اپنی پریزنٹیشن شیئر کریں, اور اس کے بعد پھر میڈم میناز اور میڈم شندانا they will open up with their opening remarks, and then we can go to the other speakers. Before that, Hassan, I'd like to welcome all our guests today. I'd like to thank everyone for their time. I think Ramzan mein aur phir COVID times mein this support is invaluable. اور جتنے مجھے مہمان نظر آ رہے ہیں ان سب کو ویلکم. شازیہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم میناز. And for the people that I don't recognize, very warm welcome to our SDG Secretariat. And I think I agree with Shafiq Saab. We'll start with Hassan کہ ہم نے آج یہ میٹنگ کیوں بلائی ہے, ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں, اس کے ان ایشوز پہ ان پرٹیکولر ہم نے یہ 2 SDGs کیوں سلیکٹ کیے, and then we'll have an in-depth discussion. Thank you so much everyone. جی ود دس میڈم میناز آپ بھی کچھ پہلے بول لیں تاکہ یو آر آلسو دی کو چیئر. میڈم میناز صاحبہ, تو اس کے بعد حسن کی طرف چلتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. I would like to welcome everybody and thank everybody for realizing that women and children are so important in these current times and almost invisible. جب آپ نمبرز دیکھتے ہیں, جب آپ کیسز دیکھتے ہیں, جب آپ انٹرونشنز دیکھتے ہیں, جب آپ کمٹمنٹس دیکھتے ہیں, تو پرٹیکولرلی ڈس ایگریگیشن میں کوئی ویمن اینڈ چلڈرن نہیں, اٹس جسٹ دا نمبرس. سو وہ بہت کنسرننگ چیز تھی اور ہمیں پارلیمنٹیرینس کو اب لیڈ لینی ہوگی, اور بٹ وی نیڈ آل ہینڈز آن دا ڈیک. تو یو نو آئی ایم ریئلی پلیزڈ کہ یہ شندانا کو چیئر کر رہی ہیں اس کو, اینڈ آئی اینڈ شندانا can and with the help of other parliamentarians can push for some change in this regard. میڈم بہت شکریہ جی. میڈم میناز صاحبہ بہت شکریہ. بیسیکلی یہ آپ دونوں کے انیشیٹو تھا پرسوں کی میٹنگ میں, اور اس کے بعد پھر ہم نے اور حسن ہم نے اس پر کام اسٹارٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. اور اس میں ہم وی کین کیونکہ آپ نے دوسرا لیٹ جوائن کیا, لیٹ می بریفلی انٹروڈیوس یو ٹو ادر پارٹیسپینٹس. ڈاکٹر شازیہ صاحبہ کا آپ کو پتہ لگا, ڈاکٹر نوشین احمد صاحبہ بھی جوائن کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس سول سوسائٹی سے منیزہ بانو ہیں, ویلی خان ہمارے ساتھ اس میں موجود ہیں. ہمارے پاس اس میں اس کے جو باقی ہمارے ساتھی ہیں اس میں علی عمران صاحب اس میں موجود ہیں, وہ
اس کے علاوہ رضا علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس میں. تو لیڈنگ ہمارے سارے ایکسپرٹس اسٹڈی کے خاصیت میں موجود ہیں. تو آئی لک فارورڈ کی بڑی اچھی ڈسکشن ہوگی. جی حسن, اوور ٹو یو پلیز. جی, I welcome everyone here at the STG Secretariat. Parliament نے پچھلے چند مہینوں میں, ever since the pandemic started, so one of the key initiatives that the Parliament took, that the Honorable Speaker took, was the establishment of the Special Parliamentary Committee on COVID. اور وہ بنی اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت سے ایشوز اٹھائے جس میں پارلیمنٹری انٹرونشنز ہو سکتی تھیں. بٹ سائملٹینیسلی ایس ڈی جی ٹاسک فورس ٹوک اٹ اپون دیم سیلوز کہ ایک ایس ڈی جی ٹاسک فورس کا پارلیمنٹری رسپانس آنا چاہیے. اور اسی سلسلے میں ہماری پہلے بھی ایک سول سوسائٹی کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی ود اے لارجر گروپ. اس ہفتے کے شروع میں بھی ہوئی پارلیمنٹیرینس کی ڈسکشن ٹو بیسکلی ڈیوائز اے پلان فار دا نیکسٹ فیو منتھس. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2021 تک مور اور لیس یہی حالات رہیں گے. So how do we go about it? Just to set the ground, we have seen staggering numbers. We have seen that social services delivery has been disrupted globally. ہمارے ہاں تو ویسی کوئی خاص حالات نہیں تھے. We've seen 117 million children جن کی expanded program on immunization has been disrupted. اور یہ بار بار WHO اور UNICEF کے نمبرز آ رہے ہیں. partially immunized بچے اس وقت کوئی 8 ملین ساؤتھ ایشیا میں ہیں. ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو پہلے ہی ہمارے ہاں almost 22 million children were out of school, and now they're more vulnerable given that they're inside homes. اکنامک صورتحال جو اب بنے گی اس کے بعد girls are even more vulnerable to not go back to school. We've also seen that 60% of open defecation takes place in South Asia. 4 out of 5 in Pakistan live in extreme poverty in rural areas. So جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, we've seen that in the entire discourse women and children are missing, and like Madam Mehnaz said that these are just numbers, but there is no children specific or women specific allocations. For instance, gender violence میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ reported cases پچھلے 3 مہینے میں at least 7% بڑھے ہیں for پاکستان. پنجاب پولیس کی رپورٹ میں کوئی پچھلے ایک کوارٹر کی جو 2020 جنوری اپریل کی رپورٹ ہے, that says 23 child sexual abuses in just one district in Rawalpindi. And we also know that 80% of the time these crimes are carried out by persons that is child knows. And given the circumstances right now, be it violence against women or children, they are confined within those households. So wahan tak unki access, unko justice provision is very limited. So we've been putting our thoughts together and we floated a document. میں آپ کی بھی inputs چاہیے, but we necessarily feel that monitoring and oversight is one area that the Parliament is looking at, and we're looking at multiple solutions, be it decentralizing relief efforts at national level, at provincial, district and sub district levels. پھر ایک ہمیں جو بہت زیادہ اس وقت فیل ہو رہا ہے کہ ایک کراس سیکٹر کوآرڈینیشن ہونی چاہیے with local governments, local philanthropists, donors, partners, etc. But Parliament and parliamentarians sit at the heart of this, to coordinate this multi-sector approach. In all of this, we've also seen that trans children, transgender adults, and persons with disability, be it children or adults, have been
are being neglected. So we need to look into that as well. پھر کچھ ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ کوارنٹین سینٹرز میں بچوں کے لیے سیپریٹ سیکشنز نہیں ہیں. اس کے لیے میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ we put our heads together. We've also seen that speaking of domestic violence for instance, تو ایک clinical management of rape اور mechanisms کی development ضروری ہے. Safe child friendly complaint and feedback mechanisms ہونے ضروری ہیں. But so what we are basically saying is that we need to develop an interagency plan to strengthen and to include all neglected members of the community. Simultaneously, I think Parliament sits at the heart of an advocacy and awareness discussion. And be it as individual members of the Parliament at the provincial or federal level, but also through multiple campaigns. I know Madam Mehnaz has been very keen on developing material in terms of TVCs, in terms of street theater, perhaps puppetry, etc. But I think it's also important to identify tools with civil society members working at the grassroots to sort of generate that grassroots momentum. Education میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ I mean just factually speaking, Pakistan mein internet penetration is 15 to 20%. So how effective are our online solutions, be it public or be it private sector? Well, government has put together very actively, they've put together a PTV education and they've put together a feedback mechanism lately. اب ریڈیو کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ جہاں پہ ٹی وی کی ایکسیس نہیں ہے. But besides this, do we have any offline solutions is one point to ponder upon. We also know that Pakistan has the highest girl to boy dropout ratio at 41%, slightly over 41%. Budget pay will Madam Shandana can of course elaborate, کیونکہ یہ آج کی بات نہیں ہے, تو پچھلی کئی ڈیکیڈز سے بہت سنیل پیس پہ ہمارے انکریمنٹس تھے. بہت سول سوسائٹی اور پارٹنرز نے بھی شور ڈال کے ہم لوگوں نے 1.5 1.6 سے percent of GDP on spending on education بڑھائی. So how do we go about it? Because this is again a larger discussion on child friendly and women sensitive, gender sensitive budgeting. For Pakistan, we know that 70% households still have bacterially contaminated water. Access of water, clean water for drinking is a major issue. And yes, so this is from my side. I would request our honorable members to take the floor and discuss this further. Thank you.